تو آپ بیرسٹر گور سے پوچھیں یا علی امین خان سے پوچھیں اگر، اور پھر اس کی تحقیق کریں تاکہ پتہ چلے کہ کوئی جھوٹ موٹ کی بات ہے یا سچی بات ہے. تو خان صاحب نے اس پہ اتفاق کیا ہے. شیر عبد المجید، ابھی خان صاحب نے آپ کو ٹاسک دیا ہے جلسے کا بھی، لوگوں کو باہر نکالنے کا بھی. ملک کے موجودہ حالات اور پھر جس طرح آپ کے اوپر گرپ آ گئی ہے، کتنا مشکل ہوگا آپ لوگوں کے لیے؟ کون سی گرپ آ گئی ہے؟ گرپ ہم نے کبھی مانی ہی نہیں ہے، تو لہذا گرپ کی ہم نے کبھی پرواہ ہی نہیں کی ہے. یہ جو سارا میڈیا لگا ہوا تھا نکال دیا، کدھر گیا؟ وہ نکال دیا، وڑ گیا سارا کچھ. اور یہ ڈرامے تھے. میں پہلے دن سے بتا رہا تھا، خان کے ساتھ 1.5 سال تک میں اتنا زیادہ ملا ہوں کہ مجھے پتہ ہے نا، خان اور ہماری محبت کوئی چغلیوں سے دور نہیں کر سکتا ہے. تو لہذا خان میرا لیڈر تھا. میں نے اس وقت بھی کہا جب مجھے کہا گیا کہ آپ کو نکال دیا، سیٹ واپس کر دیں، تو میرا جواب یہی تھا. اور آج الحمدللہ سرخرو ہوا ہوں کیونکہ خان نے آج جو عزت پیار دیا ہے، میرا خیال ہے وہ میرے لیے عمر بھر کا اثاثہ ہے. یہ بتائیے گا کہ خیبر پختونخوا میں اس وقت پارٹی میں ظاہر کھل کر اختلافات سامنے آ گئے ہیں. شکیل خان کے مستعفی ہونے کے بعد عاطف خان، جنید اکبر اور دیگر مشتاق غنی اس کے حق میں بول پڑے. کیا جو خیبر پختونخوا میں اس وقت جو ظاہر اختلافات نظر آ رہے ہیں اسے ختم کرانے میں بھی آپ اپنا کردار ادا کریں گے؟ بالکل. سارے ہمارے ساتھی ہیں. آج اس پہ بھی ڈسکشن ہوئی. بیرسٹر گور صاحب کو خان نے واضح انسٹرکشن دی ہے کہ پارٹی میں جتنے یہ مسئلے مسائل اٹھے ہیں سب سے رجوع کرو. اور خان نے واضح پیغام دیا ہے کہ کوئی گروپنگ منظور نہیں ہے، کوئی اختلافات منظور نہیں ہے. سب کو بٹھاؤ اور سب کے مسئلے مسائل، پنجاب کا بھی ذکر کیا اور کے پی کا بھی ذکر کیا. تو انشاءاللہ جو ہمارے ساتھیوں کے مابین اختلافات ہیں، بیرسٹر گور صاحب ہم سب مل کے جلدی ان کو ازالہ کر دیں. شیر عبد المجید صاحب کے خلاف کسی نے سازش نہیں کی. آپ کے بیانات آن ریکارڈ ہیں. آپ نے کہا شبلی فراز، عمر ایوب اور انتظار بجوتا، انہوں نے سازش کر کے آپ کو پارٹی سے نکلوایا. آپ خود 3 مہینے کے لیے لندن چلے گئے پارٹی کو چھوڑ کے. تو یہ سارا معاملہ تو تھا. میں تو 3 مہینے کے لیے نہیں گیا ہوں. آپ کو غلط فہمی ہے. میں 21 دن لندن میں رہا ہوں اور آئے ہوئے مجھے 1 مہینہ ہو گیا، تو لندن میں نہیں جاؤں گا. اس پہ بھی لوگوں کو تکلیف ہے کہ یہ لندن کیوں جاتا ہے. بھائی میں سپریم کورٹ کا وکیل ہوں، پاکستان کا شہری ہوں. کون مجھے روکے گا؟ کیوں روکے گا کوئی؟ بھائی ہم بکری تو نہیں ہیں کہ کنڈی سے جو ہے ہمیں باندھ لے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ دیکھیں، میں نے ابھی آپ سب کو عرض کیا، ایک اختلافات تھے جو آج سے ختم ہو گئے. تو لہذا جو بھی مسئلے مسائل تھے میرے منہ سے ان لوگوں کے لیے آپ اب کوئی بات نہیں سنی. کے پی کے پہ ہوگا یا دارالحکومت اسلام آباد میں جا کے بیٹھیں گے؟ انشاءاللہ ہم پہلے لاہور کا رخ کریں گے. پارٹی میں ایک میں ہی بندہ ہوں جو لوگوں کو نکال سکتا ہوں. آپ نے بات کیا کی اور احتجاج کے لیے آپ نے اجے کہا تھا کہ خان صاحب مجھ سے امید ہے کہ لوگوں کو میں احتجاج کے لیے بھی نکالوں. اب آپ کو بہت بڑا ٹاسک بھی مل گیا. یہ بتائیے گا کہ لوگوں کو نکالنا اور پھر ظاہر گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں، تو کیا ہوگا آپ کا لائے عمل کے لوگ اگر پہلی گرفتاریاں شروع ہو جائیں تو پھر کیا؟ بات سنیں، پاکستان کو اور پاکستان کے آئین، دستور اور جمہوریت کو انتہائی اشد ضروری ہے کہ پاکستانی قوم عملی مظاہرہ کریں کہ پاکستانی ملک میں جمہوریت کی بالادستی چاہتے ہیں. یہ جو ملک میں ہو رہا ہے، جو قانون شکنیاں ہو رہی ہے، جو آئین شکنی ہو رہی ہے، جو بنیادی حقوق پامال ہو رہے ہیں، تو لہذا اس کے لیے ہم نے عملی جدوجہد کرنی ہے. پاکستانیوں سن لو، کسی کے سر پہ سینگ نہیں اٹھے ہیں، اور یہی پاکستان دیکھے گا اور آپ سب دیکھیں گے کہ ہم لاہور میں جائیں گے اور لاکھوں کی تعداد میں جائیں گے. جس نے گرفتار کرنا ہے کر لیں. 22 اگست کو یہاں پہ خان نے جلسہ دیا ہے، NOC نہیں دیتے ہیں، کل کے بتا رہا ہوں کہ ہم پھر بھی جلسہ کریں گے انشاءاللہ. یہ آرٹیکل 16 آئین پاکستان ہمیں حق احتجاج دیتا ہے. تو لہذا یہ ہمارا ملک ہے. اور اگر کسی نے پہلے NOC کی بات کی ہے یا تصادم سے بچنے کی بات کی ہے، آج میں کل کے اعلان کر رہا ہوں کہ ہم 22 اگست کو جلسہ کریں گے. ہم نے پہلے بھی جلسے کیے، جلوس کیے، ریلیاں نکالی، ایک گملہ تک نہیں ٹوٹا. ہم پھر پرامن رہیں گے. لیکن اگر کسی نے ہمارے جلسے میں رخنہ ڈالنے کی کوشش کی، پاکستان کے عوام کے غیظ و غضب کو دعوت ہوگی. اور اس طرح نہیں ہے کہ اب ہم منہ یا پیٹ کر کے بھاگیں گے. جلسہ کریں گے. یہ
टीयर गैस चलाते हैं, ये गिरफ्तारियां करते हैं, किसी चीज की परवाह नहीं है। हिम्मत से, हौसले से और जुर्रत से कौम को निकलना होगा। साहब आप गैर हाजिर रहे, स्वाबी में भी जलसा हुआ, लेकिन आपकी जो पार्टी की आदत है उन पर इल्ज़ाम है कि इमरान खान को बाहर लाने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। आप सिर्फ जलसे करेंगे या कोई प्लान लेके आए ताकि इमरान खान को जेल से बाहर निकाला जाए? देखिए, जलसे, जुलूस, स्ट्रेटेजी वो अब हम बनाएंगे, क्योंकि कल को अगर कोई 9 मई होती है तो इल्ज़ाम खान पे न दरा जाए कि खान के लिए हम जिम्मेदार होंगे किसी 9 मई के। गर्दन उतारनी है तो हमारी उतारो, क्योंकि जो भी स्ट्रेटेजी होगी वो मैं बनाऊंगा और न मैं खान से इसकी इजाज़त लूँगा, क्योंकि कल को कहेगा कि खान ने ये कहा है कि आपने जनाब पंजाब में ये करना है। न कोई हम जलाओ गिराव करेंगे, हम आईन का इस्तेमाल करेंगे। इसके नतीजे में हम पे अगर ज़ुल्म, तशद्दुद या जबर होता है तो इसका जो जवाब होगा उसका मैं जवाब दूंगा। पार्टी की क़ियादत या खान के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं होगा। जनरल फैज ख्वाब में हुआ होगा, अमली दुनिया में नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। पहले स्ट्रेटेजी बनाई थी पंजाब जाने की, उस वक्त भी आपको रोक दिया गया। तो आज जब पंजाब में हम जा रहे हैं, स्ट्रेटेजी ये है, पाकिस्तान भर के सोशल मीडिया वॉरियर को कहना चाहता हूँ, अब मोमेंटम बनाए। पाकिस्तानियों को आपने तहर्रुक देना है, लोगों में मोहब्बत मुल्क की जगानी है, उनको बताना है कि आपका निकलना क्यों ज़रूरी है। पाकिस्तानी निकलेंगे तो हमारे बच्चे, हमारी आने वाले नस्लें, उनका मुस्तकबिल संवरेगा। तो लिहाजा सोशल मीडिया के तमाम कारकुनों से मेरी अपील है कि सबसे पहले हम तहरीक बनाएंगे, मोमेंटम बनाएंगे, और जब ऐलान होगा चैलेंज करके कहता हूँ पूरा पाकिस्तान देखेगा, पूरा पाकिस्तान निकलेगा। हम तलबा, किसान, वकला सबको खुशामदीद कहते हैं, मिनॉरिटीज सबको खुशामदीद कहते हैं। आए, ये जदोजहद पाकिस्तान के लिए है और इंशाल्लाह निकलेंगे। हम तंग हो गए हैं इस घुटन के माहौल में। ये जो पाकिस्तान पे तागूत, जबर, जुल्म और यजीद ने ये डेरा जमाया हुआ है, और मैं आपको बता दूं, अवाम के एक दफा निकलने की देर है। आप देखेंगे कि ये लंगूट कैस के ऐसे भागेंगे कि इनकी गर्द भी आपको नजर नहीं आएगी। शुक्रिया।